بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم اساس النحو کا 10واں سبق پڑھیں گے۔ اساس النحو کا 10واں سبق مرکب اضافی کے بیان میں ہے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب ناقص جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، یاد رکھیں پیچھے ہم نے مرکب کی 2 قسمیں پڑھی تھی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید کی ہم نے 5 قسمیں پڑھی تھی، تو ان میں سے ایک قسم مرکب اضافی بھی تھی۔ تو مرکب اضافی کی تعریف یہ ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے قلم حامدن، حامد کا قلم۔ اب یہاں پر قلم کی جو نسبت ہے یہ حامد کی طرف کی گئی ہے، قلم بھی اسم ہے، حامد بھی اسم ہے، تو قلم کی نسبت حامد کی طرف کی گئی ہے۔ قواعد و فوائد: نمبر 1، جس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو اسے مضاف الیہ، اور جس کی نسبت کی گئی ہو اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ اس میں غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، کیونکہ اس میں جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، یعنی زید کی طرف غلام کی نسبت کی گئی ہے تو زید مضاف الیہ بنے گا، اور غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے تو غلام مضاف بنے گا۔ نمبر 2، مرکب اضافی پورا جملہ نہیں بلکہ جملے کا جز بنتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ بھی جملے کا جز بنتا ہے، اسی طرح مرکب اضافی بھی جملے کا جز بنتا ہے، جیسے جاء ابن زیدن، زید کا بیٹا آیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر ابن زید یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے، یہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، پورا جملہ نہیں بن رہا بلکہ جملے کی ایک جز بن رہا ہے۔ نمبر 3، پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے، جیسے کتاب خالدن، خالد کی کتاب۔ اب یہاں پر پہلے کتاب یہ مضاف ہے، خالدن یہ مضاف الیہ ہے۔ نمبر 4، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے۔ نمبر 5، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ نمبر 6، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، پیچھے ہم نے جمع مذکر سالم کی بحث پڑھ لی ہے، تو تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، جیسے بابا مسجدن، اصل میں یہ تھا بابانی مسجدن، لیکن چونکہ یہ مضاف ہوا تو ہم نے کہا اگر مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، تو بابانی کا نون تثنیہ گر جائے گا، لہٰذا بابا مسجدن پڑھیں گے۔ اسی طرح عالم المدینہ بھی اصل میں تھا عالمون المدینہ، تو جب یہ عالمون کو ہم نے مضاف کیا، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے یہ، اس کو مضاف کیا تو نون جمع گر گیا، یہ بن گیا عالم المدینہ تے، مدینہ کے علماء۔ نمبر 7، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمہ کرتے وقت عموماً لفظ کا، کی، کے یہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور 8واں قاعدہ ہے کہ ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، جیسے بابو بیت الامیری۔ اب یہاں پر بابو جو ہے یہ مضاف ہے، بیتی یہ پھر مضاف الیہ مضاف ہے، یعنی مضاف بھی بن رہا ہے، آگے کے لیے مضاف بن رہا ہے، اور یہ بابو کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، اور الامیری یہ جو ہے نا بیت کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یعنی ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بیت پیچھے کے لیے تو مضاف الیہ بن رہا ہے لیکن آگے کے لیے مضاف بن رہا ہے۔ بقیہ مرکبات ناقصہ، اور ہم نے تیسری قسم پڑھی تھی مرکب عددی، چوتھی پڑھی تھی مرکب مزجی، اور 5ویں پڑھی تھی مرکب صوتی۔ مرکب عددی وہ مرکب ناقص جس میں تعداد بیان ہو، جیسے احد عشرہ 11۔ مرکب مزجی وہ مرکب ناقص جو اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر ایک کلمہ بن گیا ہو، یعنی اس میں اضافت بھی نہ ہو، اسناد بھی نہ ہو، اضافت اور اسناد کے بغیر ہی وہ ایک کلمہ بن گیا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے مادی قریب، ایک شخص کا نام ہے، یہ مادی الگ لفظ ہے اور قرب الگ لفظ ہے، تو یہ ملا کر ایک جو ہے کلمہ بن گیا ہے، نہ تو ان میں اضافت پائی جا رہی ہے اور نہ ہی اسناد پائی جا رہی ہے۔ مرکب صوتی وہ مرکب ناقص جس کے ذریعے کسی آواز کی نقل اتاری جائے، جیسے غاقی، غاقی یہ کوے کی آواز ہے، اور یا پھر کسی جاندار کو آواز دی جائے، جیسے نخ نخ، اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ نخ کے ذریعے آواز دی جاتی ہے۔ تمرین حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ترجمہ کریں۔ مرکب اضافی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، آگے ہم نے ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ولی اللہ،
اس کا ترجمہ ہے اللہ کا دوست۔ آیت الایمانی، ایمان کی نشانی۔ باب بیت ابن الوزیری، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمے میں کا کے کی آتا ہے تو ہم نے اس اعتبار سے ترجمہ کرنا ہے۔ یوم العید، عید کا دن۔ جدار المدرستانی، دو مدرسوں کی دیواریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح غلاما رجل، ایک آدمی یعنی مرد کے دو غلام۔ مسلم المدینتی، مدینے کے مسلمان۔ امر اللہ، اللہ کا امر، اللہ کا حکم۔ مکاتب المدیرین، یہ یعنی کہ مدیر کہتے ہیں، سربراہ بھی کہتے ہیں، بانی، تو سربراہوں کے مکاتب، بانیان کے مکاتب۔ ٹھیک ہے۔ لحم الدجاجتی، مرغی کا گوشت۔ عصیر الموزی، کیلے کا رس۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وقت العطلتی، چھٹی کا وقت۔ فرس ولدی وزیر الملکی، بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا۔ اذن الفرسی، گھوڑے کے کان۔ قلم ولدی زیدن، زید کے بچے کا قلم۔ اعضاء الانسانی، انسان کے اعضاء۔ اسم الولدی، لڑکے کا، ولد یعنی بچے کا نام۔ علامت فضل اللہ، اللہ کے فضل کی علامت، اللہ کے فضل کی نشانی۔ سوال نمبر 2 ہے، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مرکب اضافی میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور درست مرکب اضافی بیان کریں۔ پہلی انہوں نے غلطی نکالی ہوئی ہے، اللبن بقرۃ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں اللبن مضاف بن رہا ہے تو مضاف پر الف لام نہیں آتا، یہ اس میں غلطی تھی۔ درست اس طرح آئے گا لبن بقرۃ۔ اسی طرح ماء البحر، اب یہاں پر اس میں غلطی کیا ہے کہ مضاف الیہ پر جو ہے نا وہ جر آتی ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ غلطی ہے کہ یہاں پر مضاف الیہ پر جو ہے نا وہ رفع نہیں آتا، یہ غلطی ہے اس میں۔ تو اصل کیا عبارت بنے گی ماء البحری۔ اسی طرح طفلانی زیدن، اس میں غلطی کیا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مضاف تثنیہ کا صیغہ ہو تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، تو یہاں پر نون تثنیہ موجود ہے تو غلطی یہ ہے کہ مضاف پر جو ہے نا نون تثنیہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، جس طرح اصل عبارت یہ بنے گی درست مرکب اضافی طفلا زیدن۔ اسی طرح الابن حامدن، اس میں کیا غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، الابن مضاف ہے، اس پر الف لام آیا ہوا ہے، اصل عبارت بنے گی ابن حامدن۔ اسی طرح خادمون بکری، اب یہاں پر کیا غلطی ہے، یہاں پر یہ غلطی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف جب جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو نون جمع گر جاتا ہے، تو یہاں پر نون جمع گر جانا چاہیے، تو اصل عبارت آنے ہے خادمو بکرن، اور پھر مضاف الیہ پر بھی تنوین نہیں ہے، اصل عبارت ہے خادمو بکرن، بکر کے خادم۔ الباب المسجد، یہاں پر کیا غلطی ہے کہ الباب مضاف بن رہا ہے، اس پر الف لام آ گیا تو مضاف پر الف لام نہیں آتا، اصل عبارت ہے باب المسجد۔ ابن الصالح، یہاں پر الصالح مضاف الیہ بن رہا ہے تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ پر رفع نہیں آتا، یہ غلطی ہے اس میں، اصل عبارت ہے ابن الصالح۔ وعد اللہ، تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، یہ اس میں غلطی ہے، اصل عبارت ہے وعد اللہ۔ اسی طرح من شفت الرجل، اب یہاں پر غلطی کیا ہے، رجل مضاف الیہ پر جو ہے نا یہ رفع آ رہا ہے، حالانکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اصل عبارت ہے من شفت الرجل۔ سوال نمبر 3 ہے کہ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مرکب اضافی بنائیں۔ اب پہلا یعنی رسولانی اللہ، اس کو پھر نمونے کے مطابق بنایا گیا کہ یہ عبارت رسول اللہ ہی آئے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون تثنیہ گر جاتا ہے مضاف کا۔ اسی طرح نور السماوات، تو یہ بنے گا نور السماواتی۔ صلاتانی اللیل بنے گا صلاۃ اللیل۔ اسی طرح شہرانی الصوم بنے گا شہر الصوم۔ الایام العطلۃ، عبارت بنے گی ایام العطلۃ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح الفتنۃ الناس ہے تو عبارت بنے گی فتنۃ الناس۔ المعراج المؤمن، یہ مرکب اضافی جو درست بنے گا وہ بنے گا معراج المؤمنی۔ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مضاف کا مضاف الیہ اور مضاف الیہ کا مضاف لگا کر مرکب اضافی مکمل کریں، یعنی مضاف کا مضاف الیہ لگانا ہے اور مضاف الیہ کا مضاف لگانا ہے۔ اب اس میں پہلا انہوں نے نمونے کے مطابق عبد مضاف تھا تو اس کا مضاف الیہ لگایا ہے،
عبد اللہ. اسی طرح زید مضاف الیہ موجود تھا تو اس کا مضاف لگا دیا کتاب زید. اب نور یہ مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ ہم نے کوئی بھی لگا دیں آپ، نور اللہ، اللہ کا نور. آیات یہ مضاف موجود ہے، کوئی بھی آپ مضاف الیہ لگا دیں. آیات القرآنی. ابن مضاف موجود ہے، آپ کوئی بھی مضاف الیہ لگا دیں. اب لگا دیں کہ ابن زیدن. اسی طرح رأس مضاف ہے، آپ لگا دیں رأس الامری، رأس الاسلامی، جو بھی لگا دیں. اسیر یہ مضاف ہے، مضاف الیہ کوئی لگا دیں. اسیر الموزی یعنی کیلے کا جو ہے نا وہ رس ہو گیا، یا کوئی بھی لگا دیں آپ. اسی طرح ابن ہے، پھر دوبارہ ابن غلطی سے آ گیا تو آپ کوئی بھی لگا دیں. پہلے ابن زیدن لگائے، اب ابن آپ لگا دیں سلیمان یا ابن سلیمان، ٹھیک ہے، یہ غیر مصرف ہے سلیمان، یا پھر کوئی بھی لگا دیں، ٹھیک ہے، ابن بکرن، تو سارا کچھ یہ لگ سکتا ہے. اسی طرح المدینہ یہ مضاف الیہ موجود ہے تو ان کا مضاف لگانا ہے تو کوئی لگا دیں، جیسے باب المدینہ تے، ٹھیک ہے. اسی طرح اے اللہ ہی، اللہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس مضاف الیہ موجود ہے، اس کا مضاف لگانا ہے تو نور اللہ. رجل لگایا تو اب پیچھے جو ہے نا آپ نے اس کا مضاف لگانا ہے کہ بیت رجل، آدمی کا گھر، ٹھیک ہے. پھر اگر بیت یہ مضاف الیہ موجود ہے، اس کا آپ نے مضاف لگانا ہے. باب بیت، گھر کا دروازہ. سوال نمبر 5 ہے کہ اردو سے عربی بنائیں. زید کے 2 بیٹے، تو اس کی جو عربی بنے گی وہ بنے گی ابن زیدن، زید کے 2 بیٹے. اور آگے ہے مومن کی معراج، معراج المؤمنی، اللہ کے رسول کی بیٹی. بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی، ٹھیک ہے. اور مدینہ کا باغ، حدیقۃ المدینتی، مسجد کے دروازے، ٹھیک ہے. اب ابواب المسجد، چونکہ یہ دروازے جمع کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے جمع کا صیغہ ابواب لگایا. جمعہ کا دن، یوم الجمعاتی، زید کی گائے کا گوشت. لحم بقرتی زیدن، لحم بقرتی زیدن، زید کی گائے کا گوشت. اسی طرح کھانے کا وقت، وقت الطعامی، ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو ہے نا مرکبات کا یعنی مرکب غیر مفید کی جو 5 قسمیں تھیں ان کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جملہ فعلیہ کا بیان پڑھیں گے.